گلا تو کتنیاں نے، اگر اس پر کوئی بندہ عمل کرے اور اسی پر اس کی موت آ جائے تو خدا اسے صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ صحابہ اکرام کو نیک اعمال میں لگا کے رکھتے تھے، خدمت خلق میں لگا کے رکھتے تھے۔ مثلا یہ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، ابن خزیمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا تھوڑے کو میں کوئی گلاں پوچھنیاں ذرا میں نے جواب دیو۔ بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آج تھوڑے کو کوئی گلاں پوچھنیاں تو میں نے جواب دیو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، اے میں نے دسو آج تھوڑے وچوں روزہ کس نے رکھا؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ اب حضور علیہ السلام چیک کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ اکرام کا جو ذوق عبادت ہے وہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ من اصبح منکم الیوم صائما، اج تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا یا رسول اللہ، وہاں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک دم کھڑے ہوئے، دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا عرض کیا؟ آج کیا آپ کا ابو بکر آج روزے سے ہے؟ اللہ اکبر۔ فقال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، حضور نے فرمایا اچھا ان دسو کہ من اطعم منکم الیوم مسکینا، اچھا میں نے دسو آج تھوڑے وچ کوئی ایسا ہے جس نے کسی غریب مسکین یتیم نو کھانا کھلایا ہوئے؟ کہتے ہیں فقال ابو بکر، پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو اور عرض کیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انا، آپ کے ابو بکر نے آج غریبوں کو کھانا بھی کھلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا، حضور نے فرمایا قال من تبع منکم الیوم جنازۃ، اے دسو آج تھوڑے وچ کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بس سرکار نے اس تیسرا سوال کیا، ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے اور آپ نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آج جنازے کے ساتھ بھی گیا ہے۔ کہتا ہے حضور علیہ السلام نے پھر چوتھا سوال کیا، اور چوتھا سوال کیا کہ حضور علیہ السلام نے چوتھا سوال یہ من عاد منکم الیوم مریضا، آج تھوڑے وچ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے کسی مریض دی عیادت کیتی ہوئے، کسی بیمار دی خبرگیری کیتی ہوئے؟ فقال ابو بکر، پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہا انا، یا رسول اللہ ابو بکر نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط فی رجل الا دخل الجنۃ، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر ایک دن کے اندر اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں، اتنی خصلتیں جمع ہو جائیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہو، وہ روزہ دار بھی ہو، وہ غریبوں یتیموں کا خیال بھی رکھتا ہو، وہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جنازوں کے اندر بھی شرکت کرتا ہو، اور وہ جو ہے وہ کوئی بیمار ہو تو اس مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، فرمایا جس شخص کے اندر یہ ساری عادتیں جمع ہو جائے میں مصطفیٰ اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ خدا اس کو جنت کے سوا اور کچھ نہیں دے، اس کے لیے جنت مقدر ہے، پکی ہے۔ اچھا یہ سارا کوئی بھی نیکی انسان کو جو ہے نا وہ اس کو جنت سے محروم نہیں کرتی بلکہ جنت کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام کی عادتیں بدل چکی تھی، وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ بھائی ہم کو ایسا عمل کریں کہ سرکار خوش ہو جائیں، نماز کی پابندی کرنا، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کا خیال رکھنا، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا خیال رکھنا۔ اچھا یہ سارے عوامی کام ہیں، اب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کسی ضرورت مند کو ہی دے گا نا،
بندہ جو ہے وہ کسی کے جنازے میں جاتا ہے تو کسی تعلق اور واسطے کی وجہ سے ہی تو جاتا ہے نا. اور بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کھلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دسترخوان کو وسیع کیا ہوا ہے. تو کیا مطلب اس حدیث میں پیغام یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں ارد گرد کے ماحول سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی عیادت کرنا، ایک دوسرے کے دکھوں اور دردوں کے اندر شریک ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جو انسان کی بخشش کے لیے اس کی بخشش کا ذریعہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں. اور اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو صحابہ ہیں، خداوند قدوس نے، اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو اللہ نے اندر اور باہر سے پاک کر دیا ہے. ان کا ظاہر جس طرح نظر آتا تھا اس طرح ان کا باطن نظر آتا تھا. اس لیے میرے دوستو خداوند قدوس کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ ہمیں مسجد دی ہوئی ہے. خدا نے اس ملک کے اندر، دیار غیر کے اندر خدا نے ہمیں مسجد دی ہے. اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے. اور گھروں میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے مسجد کی ایکٹیویٹیز کو سنتے ہیں، مجلس ذکر و دعا میں شریک ہوتے ہیں، اگٹھے یہاں افطاری کا دسترخوان سجتا ہے. اس سے بڑی نیکیاں اور کیا ہوں.